الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں اور جوان ساتھیوں، آج کی اس نشست میں جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ جل شانہ سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال مجھے شرح صدر کے ساتھ
حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ شہادت کو بیان کرنے اور ہم سب کو سیرت عثمانی غنی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے عنوان پہ مذاکرہ ہوا تھا۔ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ اول اسلام لانے والے صحابہ کرام میں سے ایک ہیں۔ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ عثمانی غنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں۔ عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ عثمان حضور نبی کریم کے کاتب وحی ہیں۔ عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضرت عثمان حضور کے سفیر ہیں۔ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، اور عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ عثمانی غنی قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے جمع کرنے والے جامع ہیں، قرآن کی نشر و اشاعت کرنے والے ناشر قرآن ہیں۔ اور عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک منفرد شان یہ بھی ہے کہ عثمانی غنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ عثمانی غنی کے سینے سے خون کا فوارہ جب نکلا تو رب کے قرآن کی اس آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پہ جا کے گرا ہے۔ جب روز محشر ہوگا، شہیدوں کی شہادت کی گواہی زمین کا وہ ٹکڑا بھی دے گا جس پہ وہ شہید ہوا ہے۔ کسی شہید کی شہادت کی گواہی خنجر دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی نیزہ دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی خوف دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی پتھریلی زمین دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی مٹی دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی بم دیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی یہ گولیاں دے گی۔ عثمان وہ منفرد شہید ہے، جب روز محشر ہوگا عثمان کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ اس لیے آج کے جمعے میں عثمانی غنی کے واقع شہادت کو بیان کروں گا۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم صحابہ کرام کی تاریخ، صحابہ کرام کے واقعات اپنے منبر و محراب سے کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہماری ایک غرض ہے، ہمارے اوپر ان صحابہ کرام کا احسان ہے۔ یہ کلمہ پہنچانے والے حضور کے صحابہ ہیں، یہ دین پہنچانے والے حضور کے صحابہ ہیں، یہ اسلام پہنچانے والے، قرآن پہنچانے والے، حدیث پہنچانے والے حضور کے صحابہ ہیں، حضور کی اداؤں کو پہنچانے والے حضور کے صحابہ ہیں۔ پوری شریعت کو حضور سے لے کر امت تک پہنچانے والے طبقے کا نام صحابہ کرام ہے۔ کیا ہے؟ صحابہ کرام ہے۔ یہ ہمارے اوپر ان کا احسان ہے اور احسان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ نہیں ادا کرتا۔ میرے اور آپ پر کسی کا احسان ہو، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم جزاک اللہ کہتے ہیں، ہم دعائیہ کلمات کہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی اس آدمی کا بتا دیتے ہیں کہ اس آدمی کا میرے اوپر فلاں موقع پر اس نے یہ احسان کیا تھا۔ اس کے احسان کو یاد رکھنا ہے۔ صحابہ کرام امت کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ حضور نبی کریم کے صحابہ یہ ہمارے
محسنین ہیں اور محسنین کے تذکرے ان کے اشاق بیان کیا کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں اپنے ان محسنین کو، اپنے ان رہبر رہنماؤں کو اور اپنے ان قائدین کو پہچان سکے اور ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا سکے۔ صحابہ کرام کا تذکرہ ایک اور وجہ سے بھی ہم کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس سے صحابہ سے پیار ہے، جس سے صحابہ سے محبت ہے، یہ اس آدمی کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ جسے صحابہ کرام سے بغض ہے، صحابہ کرام سے نفرت ہے، صحابہ کرام سے کدورت ہے، صحابہ کرام سے دشمنی ہے، یہ اس آدمی کے کافر ہونے کی نشانی ہے، اس کے بے ایمان اور منافق ہونے کی نشانی ہے۔ ہم صحابہ کرام کا تذکرہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم منافق نہیں ہیں، ہم صحابہ کرام کے غلام ہیں، ہم صحابہ کرام کے گستاخ نہیں ہیں۔ اور صحابہ کرام کا تذکرہ ہم اس لیے بھی ضروری سمجھتے ہیں جہاں پہ ان کے ہمارے اوپر احسان ہے، جہاں پہ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، وہیں پہ صحابہ کرام کا تذکرہ جتنا زیادہ کیا جائے گا، جتنا زیادہ سنا جائے گا، اتنی ہی زیادہ صحابہ کرام کی محبت میرے اور آپ کے دل میں پیوست ہو جائے گی۔ یہ تذکرہ ہم اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ ہمارے مقتدی، ہمارے سننے والوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت بیٹھ جائے، صحابہ کرام کی محبت بیٹھ جائے، صحابہ کرام سے پیار ان کو ہو جائے۔ اگر ممبر و محراب سے صحابہ کرام کے تذکرے نہیں ہوں گے، میرا نوجوان، میرا بوڑھا، ہمارے مرد، ہماری عورتیں وہ صحابہ کو پہچانیں گے نہیں، جانیں گے نہیں۔ پھر جب کوئی بے ایمان صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرے گا، ہمارا مسلمان جب مقام کو جانے گا نہیں تو صحابہ کرام کا دفاع کیسے کرے گا؟ ایک آدمی مجھے گالی دیتا ہے، میرے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، میرے خاندان کو گالی دیتا ہے، ہم اپنا دفاع ضروری سمجھتے ہیں، ہم گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں، ہم گولی کا جواب گولی سے دیتے ہیں، ہم جو ہے نا بدماشی کا جواب بدماشی سے دیتے ہیں، شرافت کا جواب شرافت سے دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام یہ کوئی لاوارث نہیں ہے، یہ امت کے محسن ہے۔ ان کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے تاکہ اگر کسی چوک چوراہے پر کسی بھی جگہ پہ کوئی آدمی صحابہ کرام کی ذات کو مجروح کرنا چاہے، صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھانا چاہے، تو آج کا مسلمان اس کی وہی پہ بولتی بند کر لے، وہی پہ اسے جواب دے دے کہ ہم صحابہ کرام کے عاشق ہیں، صحابہ کرام کے غلام ہیں، صحابہ کرام کی محبت میں ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے یوم شہادت کے موقع پر میری عادت ہے میں ان مقدس شخصیات کی سیرت، ان کی زندگی کے واقعات اس منبر و محراب سے بیان کرتا ہوں۔ یوم ابوبکر صدیق پہ بھی بیان کرتا ہوں، یوم عمر فاروق پہ بھی بیان کرتا ہوں، یوم عثمان کے اوپر بھی بیان کرتا ہوں، یوم علی پہ بھی بیان کرتا ہوں، حضرت حسین کی شہادت کے دن پہ بھی ہم حضرت حسین کی شہادت کے واقعے کو بھی بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں یہ صحابہ بھی ہمارے ہیں، یہ اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ صحابہ ہماری دائیں آنکھ ہے تو اہل بیت ہماری بائیں آنکھ ہے، دونوں آنکھوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا المناک واقعہ ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے، بڑا کربناک واقعہ ہے۔ تاریخ اسلام میں بڑے شہید گزرے ہیں، لیکن جتنا مظلوم شہید حضور کا پیارا داماد حضرت عثمان غنی ہے، اتنا مظلوم شہید صحابہ کرام کی تاریخ میں اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت بڑی المناک ہے۔ 40 دن تک عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، کھانا بند ہوتا ہے، پانی بند ہوتا ہے، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھانا بند ہے، جمعے کی نماز پڑھانا بند ہے، کسی سے گفتگو بند ہے، دروازے کے باہر بلوائی کھڑے ہوئے ہیں، دروازے کے باہر باغی کھڑے ہوئے ہیں، عثمان غنی کو ان کی معصوم بچیوں کے سامنے، اس کی اکیلی بیوی حضرت نائلہ کے سامنے بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے۔
قرآن پہ اس کے خون کے لوتھڑے گرتے ہیں. مظلوم صحابی، مظلوم شہید اگر صحابہ کرام میں سے کوئی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. کیسے شہید ہوتے ہیں؟ کون شہید کرتا ہے؟ اسباب کیا بنتے ہیں؟ صحابہ کرام وہاں پہ کہاں ہوتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کے جوابات آپ کو آج کی نشست میں ملیں گے. حضور کے تیسرے خلیفہ، اس کا نام حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. 12 سال تک عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی ہے. بڑی شاندار حکومت کی ہے، بڑی جو ہے نا زبردست حکومت کی ہے. اسلام کا جھنڈا شرق و غرب تک پھیلا دیا. شمال و جنوب میں اسلام پھیلتا گیا. کفار مغلوب ہوتے گئے، ملکوں پہ ملک فتح ہوتے گئے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہودیوں نے، دین اسلام دشمنوں نے سر جوڑ لیے کہ حضرت عثمان غنی کا مقابلہ میدان میں کرنا مشکل ہے. 2 مقابلہ کرنا مشکل ہے. مردوں کی طرح میدان میں اتر کر عثمان غنی کی فوج کو شکست دینا مشکل ہے. اس لیے یہودی غداروں نے، یہودی بے ایمانوں نے، یہودی سازشوں نے سر جوڑ لیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کے سلسلے کو کیسے روکا جائے، اسلام کے پھیلنے کو کیسے روک دیا جائے، عثمان غنی کو کیسے تخت سے اتار کے تختدار پہ لٹکا دیا جائے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے اکیلے کیا جائے. عثمان غنی جو خلیفۃ المسلمین ہے، جو مدینہ کی ریاست کے حکمران ہیں، عوام اور حکمران کے مابین خلیج کیسے ڈال دی جائے، دراڑیں کیسی ڈالی جائیں، ان کے درمیان اختلافات کو کیسے ہوا دی جائے. چنانچہ یہودیوں نے اپنی میٹنگ بٹھا دی. کیا کیا جائے؟ روز بروز عثمان غنی کی حکومت مستحکم ہو رہی ہے، اسلام کا جھنڈا ہر سو لہرایا جا رہا ہے. چنانچہ مشورے بہت سے آئے. ایک یہودی ایسا تھا جس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا، یمن کا رہنے والا تھا، کٹر یہودی تھا، کالے کلر والا تھا. کہنے لگا میری رائے یہ ہے، یہ محمد کے غلاموں کو میدان میں شکست دینا ناممکن ہے. ان سے پنجہ آزمائی کرنا ہم یہود کا کام نہیں ہے. یہ 313 تھے، انہوں نے 1000 کو بگایا ہے. یہ 1 لاکھ رومیوں کے مقابلے میں میدان میں اترنے والے ہیں. 1 لاکھ کے مقابلے میں اکیلا خالد بن ولید صفوں میں اترنے والا مجاہد ہے. ان کو ہرانا مشکل ہے. میری رائے یہ ہے ان میں اختلاف پیدا کیا جائے، ان میں اتفاق کو ختم کیا جائے، ان میں اعتماد کو ختم کیا جائے، عوام اور حکمران کو آپس میں لڑایا جائے، دست و گریبان کیا جائے، پھر اس طریقے سے ہم کامیاب ہوں گے. سب نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ اختلاف کیسے ڈالا جائے گا؟ یہ انارکی کی فضا کیسے قائم ہوگی؟ یہ کام کون کرے گا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی کہنے لگا مجھے اجازت دو، میں مدینہ جاؤں گا، میں اوپر سے مسلمان ہو جاؤں گا، میں کلمہ پڑھ لوں گا، میں داڑھی رکھ لوں گا، میں تسبیح لے لوں گا، میں پگڑی باندھ لوں گا، میں جبہ دستار پہن لوں گا، میں مسجد نبی میں بیٹھ کے اللہ اللہ بھی کروں گا، میں صوفی بھی بن جاؤں گا، میں تبلیغی بھی بن جاؤں گا، میں ظاہری طور پہ بڑا نیک بن جاؤں گا، میں دل سے یہودی ہوں گا، میں لوگوں کا اعتماد لوں گا. میری پہلی کوشش یہ ہوگی میں حضور کے خاندان کے ساتھ دوستی لگاؤں گا، میں حضرت علی کی محبت کا نعرہ مستانہ لگاؤں گا، میں یہ نعرہ لگاؤں گا علی کی محبت ایمان ہے، میں اپنا نام علی کے غلاموں میں لکھواؤں گا، میں حضرت علی کے ماننے والوں کو اپنا دوست بناؤں گا، اپنا ہم نوا بناؤں گا. پھر میں یہ کروں گا کہ ریاست نے جن مجرموں کو سزا دی ہے ان مجرموں کی ہمدردیاں لوں گا، انہیں اپنے ساتھ ملاؤں گا. تیسرے نمبر پہ میں یہ کروں گا ان قبائل کو ساتھ ملاؤں گا جن کا حضرت عثمان غنی کے خاندان کے ساتھ دشمنی ہے، ان کو ملاؤں گا. جنہیں عثمان سے حسد ہے ان کو بلاؤں گا، ان کو ملاؤں گا.
جنہیں عثمان سے بغض ہے، چوتھے نمبر پہ میں یہ کروں گا، میں مسلمانوں کے سادہ لوگ عوام کے دماغ میں شکوک ڈالوں گا، شبہات ڈالوں گا، عثمان غنی کے حوالے سے اعتراضات کروں گا، ان کا ایمان کمزور کروں گا، اعتماد ختم کراؤں گا۔ چنانچہ سب نے اسے شاباش دی، کہا جاؤ مدینے میں اور یہ کام کر دو، یہ مشن، یہ ٹاسک آپ کے حوالے ہے۔ عبداللہ ابن سبا یمن کا یہودی ہے، صنائی یمن سے روانہ ہوتا ہے، مدینہ منورہ جا کے پہنچتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اوپر سے لا الہ الا اللہ والا ہے، اندر سے کالی بلا والا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، امامہ بھی پہنتا ہے، جبہ بھی پہنتا ہے، پہلی صف میں عثمان غنی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی مسجد میں پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، بڑا مصلح بنتا ہے، بڑا پیر صاحب بنتا ہے، بڑا تبلیغی بنتا ہے، لوگوں کو امر بالمعروف کی تاکید کرتا ہے، منکر سے روکتا ہے۔ جب سب لوگوں کو اعتماد آ جاتا ہے، عبداللہ بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، بڑا ولی اللہ ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا تہجد گزار ہے، تو عبداللہ بن سبا اس مشن پہ کام کرتے کرتے تقریباً 8-10 سال کا انتظار کرتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا عرصہ 12 سال ہے۔ کافی عرصے تک عبداللہ بن سبا اپنا اعتماد اور اپنا یقین دلاتا ہے کہ میں پکا مومن ہوں، میں پکا مسلمان ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ بن سبا آہستہ آہستہ شرارتیں شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا فتنہ کیا برپا کرتا ہے؟ یہ نعرہ لگاتا ہے اہل بیت کی محبت کا، یہ نعرہ لگاتا ہے پنجتن پاک، 1.25 لاکھ نعرے حیدری یا علی مدد کا نعرہ لگانے والا عبداللہ بن سبا ہے۔ یہ نعرہ لگا کے کہنا چاہتا ہے صرف پنجتن پاک ہیں، صرف 5 ایمان والے ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، بقیہ صحابہ کرام، یہ حضور کے بعد نعوذ باللہ انہوں نے ایمان چھوڑ دیا تھا۔ دوسرا وار کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے حضرت علی حضور کے وصی ہیں۔ وصی کا معنی ہوتا ہے جانشین، حضور کا جانشین علی ہے، حضور کے خاندان والا ہے، حضور کا داماد ہے، حضور کا چچا زاد ہے، اور عثمان تو قبیلہ تمیم کا ہے، دور کا آدمی ہے، اسے جانشین حضور نے نہیں بنایا۔ جانشین اور وصی تو عثمان غنی نہیں ہے، علی المرتضیٰ ہے۔ تیسری بات ساتھ ملاتا ہے، جب علی جانشین ہے، کہتے ہیں اصل جانشین، اصل خلیفہ بننے کا مستحق وہ حضرت علی ہے۔ عثمان غاصب ہے، عثمان نے زور سے خلافت لی ہے، عثمان ظالم ہے، اس نے اہل بیت کا حق پامال کیا ہے، اہل بیت کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے۔ 3 شکوک و شبہات ڈالتا ہے، اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کے اہل بیت کو اپنے ساتھ ملانے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2، حضرت علی کو حضور کے وصی اور جانشین کہتا ہے۔ نمبر 3، حضرت عثمان غنی کو غاصب کہتا ہے، ظالم کہتا ہے، حکومت کا حریص کہتا ہے۔ نمبر 4، یہ نعرہ لگاتا ہے حضرت علی ہمارا الہ ہے، حضرت علی میرا خدا ہے، حضرت علی مشکل کشا ہے، حضرت علی سب کچھ کرنے والا ہے۔ نمبر 4، یہ ان مجرموں کو ساتھ ملاتا ہے جن کو ریاست نے سزائیں دی ہیں، ایک جتھا اپنے ساتھ ملا دیتا ہے۔ نمبر 5، ان قبائل کا رخ کرتا ہے جو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، جو عثمان غنی کے لیے اپنے دل میں حسد اور کینہ بغض رکھتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ہم نوا کرتا ہے۔ نمبر 6، سادہ لوگ مسلمانوں کے کان بھرتا ہے، یہ پٹی پڑھاتا ہے خلیفہ بننے کا مستحق علی تھا، عثمان غاصب اور ظالم ہے۔ نمبر 7، عثمان غنی پہ اعتراض کرتا ہے، عثمان غنی بدر میں شریک نہیں تھے، عثمان غنی
احد سے بھاگ گئے تھے۔ عثمان غنی بیت رضوان میں شامل نہیں تھے۔ نمبر 8، یہ شکوک ڈالتا ہے عثمان غنی اپنے قریبیوں کو نوازنے والے ہیں، عثمان غنی اقربا پرور ہیں، قریبیوں پر عہدے تقسیم کرنے والا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے یہ حکومت کا اب اہل نہیں ہے، اس کی عمر اب 80 سال ہو گئی، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے لیے توانا جوان آدمی کی ضرورت ہے۔ نمبر 10 کہتا ہے عثمان غنی کا رشتہ دار ہے ولید بن عقبہ شرابی ہے، شرابی آدمی کو عثمان غنی نے عہدہ دیا ہے۔ یہ 10-12 قسم کے شکوک و شبہات پیدا کر کے مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بے ایمان عبداللہ بن سبا مدینے سے نکلتا ہے، چنانچہ مصر جاتا ہے، کوفہ جاتا ہے۔ کوفہ میں حضرت علی کے محبت کرنے والے زیادہ ہیں، وہاں پہ جا کے کہتا ہے حضرت علی کا حق عثمان نے غصب کیا ہے۔ وہاں پہ کہتا ہے حضرت عثمان کے سارے گورنر جو ہیں وہ عیاش ہیں، حضرت عثمان اپنے قریبیوں کو نوازنے والے ہیں۔ عثمان نے بڑے بڑے صحابہ کو عہدوں سے ہٹا کر اپنے خاندان والوں کو ان عہدوں پہ بٹھایا ہے۔ کہنے لگے اٹھو تحریک کے ورکر بنو اور ریاست سے ٹکرا دو، عثمان غنی کو ریاست سے در بدر کر دو، عثمان غنی کے حکومت کا تختہ الٹ دو۔ چنانچہ مصر میں بھی ہنگامہ ہوتا ہے، کوفہ میں ہنگامہ ہوتا ہے، دمشق اور شام کی طرف رخ کرتا ہے، لیکن وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مدبر سیاستدان وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ سے موقع نہیں ملتا، دم دبا کے آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں سادہ لوگ مسلمانوں کے دماغ میں بھی بات بٹھا دی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں ہے۔ ابو بکر اور عمر نے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو عہدہ نہیں دیا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست مدینہ کے 4 بڑے صوبوں کے حکمران اپنے رشتہ داروں کو بنا دیا ہے۔ مروان کو مدینہ کا گورنر بنایا ہے، یہ مروان بن حکم یہ عثمان کے خاندان کا ہے۔ دمشق کا گورنر امیر معاویہ کو بنایا ہے، یہ عثمان کے خاندان کا ہے۔ مصر کا گورنر عبداللہ بن ابی سرخ کو بنایا ہے، اور بڑے صحابی حضرت عمرو بن العاص کو سیٹ سے اتارا، اپنے خاندان کے آدمی کو سیٹ پہ بٹھا دیا ہے۔ اور بصرہ کا گورنر عبداللہ بن عامر کو بنایا، یہ عثمان غنی کے خاندان کا ہے، اور ابو موسیٰ اشعری جیسے جلیل القدر صحابی کو سیٹ سے اتار دیا، گورنرشپ سے ہٹا دیا۔ یہ بات جب صحابہ کرام کے سادہ لوگ کے کانوں میں پڑتی ہے، 1 منٹ کے لیے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ واقعی ابو بکر عمر نے اپنے قریبیوں کو بھی عہدے نہیں دیے تھے، عثمان غنی نے یہ عہدے دے دیے ہیں۔ توجہ کیجئے ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اب بات اس بے ایمان نے جو پھیلائی ہے عبداللہ بن سبا نے کہ عثمان اپنے قریبیوں کو نوازنے والے ہیں، بات اس نے اس لہجے میں کی ہے، حالانکہ حضرت عثمان نے اپنے قریبیوں کو، نوجوان صحابہ کو مختلف علاقوں کی ذمہ داریاں کیوں دی ہیں؟ اس لیے بھی عثمان غنی سمجھدار آدمی تھے، مجتہد تھے، وہ کہتے تھے یہ میرے خاندان والے ہیں، خاندان کو نوازنے کے لیے نہیں، فرمائے ان پہ میرا زور چلے گا، ان سے میں کام لوں گا، ان سے میں ریاست کی خدمت لوں گا، ریاست کا خادم بنانے کے لیے عثمان غنی نے اپنے لوگوں کو امت کا خادم بنایا اور کہا خدمت تمہارا کام ہے۔ وہاں کے پاکستان کی گورنرشپ ایم این اے ایم پی اے کی سیٹ تو نہیں تھی، وہ تو انگاروں پہ بیٹھنا تھا، وہ ذمہ داری جسے دے دی گئی انہیں تو رات کو پھر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اور اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، عثمان غنی نے اگر کسی اپنے رشتہ دار کو عہدہ دیا ہے، صحابی کو دیا ہے، اور نااہل کو نہیں دیا، اہل کو دیا ہے،
تاریخ گواہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن صحابہ کو گورنرشپ دی ہے انہوں نے دنیا پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے، علاقوں کے علاقے فتح کیے ہیں، طرابلس اور اسی طرح قبرص، ان کو فتح کرنے والے صحابی کا نام عبداللہ بن ابی سرخ ہے، جو عثمان غنی نے نوجوان صحابی کو گورنر بنایا تھا، مصر کا گورنر بنایا تھا۔ جب لوگوں کے اعتراض بہت زیادہ ہو گئے، ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک وفد آیا، اس وفد کو بھی مصر میں عبداللہ بن سبا یہودی نے تیار کی، جاؤ اور عثمان سے کہہ دو کہ آپ کے مصر میں جو گورنر ہے عبداللہ بن ابی سرخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ظالم ہے، ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، اسے کرسی سے ہٹا دو، اس سے عہدہ لے دو اور کسی سمجھدار صحابی کو اس عہدے پہ بٹھا دو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی سرخ کو گورنر شپ سے ہٹانا چاہا، ایک لیٹر لکھا اور اس پہ اپنا سٹیمپ لگایا، اپنا سائن کیا۔ آپ کو اس لیٹر ملنے کے بعد مصر کے گورنر کے عہدے سے معزول کیا جاتا ہے۔ صحابہ سے مشورہ لیا، بتاؤ میں اسے معزول کرتا ہوں، مجھے کوئی سمجھدار آدمی دو جس سے میں مصر کا گورنر بناؤں۔ سب صحابہ کرام نے، حضرت علی نے، حضرت زبیر نے، دیگر صحابہ نے حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنانے کے لیے ووٹ دیا۔ محمد بن ابی بکر آئے، حضرت عثمان نے اسے اس کا آرڈر دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور اس گورنر کو دو کہ آج سے مصر کا گورنر میں ہوں۔ سمجھے، میں تاریخ آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن سبا یہودی بڑا بیدار تھا، اس نے دیکھا کہ احتجاج کام کر گیا ہے اور عثمان غنی نے مطالبات مان لیے ہیں، نیا گورنر محمد بن ابی بکر بن رہا ہے، چلو ہم بھی درمیان میں اپنا کام کرتے ہیں، ان کو آپس میں ٹکرانا چاہتے ہیں، بہترین موقع ہے۔ اب کیا کیا اس عبداللہ بن سبا نے، جب محمد بن ابی بکر جا رہے تھے اس اپنے آرڈر کو لے کر، گورنر بننے کے آرڈر کو لے کر، اس کے ساتھ کافی لوگوں کا قافلہ بھی ہے، وہ جا رہے ہیں، تو عبداللہ بن سبا نے ایک کالے غلام کو تیار کیا کہ میں آپ کو ایک خط دوں گا، اسے آپ نے چھپانا ہے اور آپ نے اس قافلے کے پاس سے جا کر اپنے گھوڑے کو ایڑ دینی ہے، بگانا ہے، بھاگنا ہے، پھر ان کے قریب آ کر ان کی طرح سے مشکوک نگاہوں سے دیکھنا ہے، پھر آپ نے دوڑ لگانی ہے، یوں آپ پکڑے جاؤ گے۔ یا آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کہو مجھے عثمان غنی نے بھیجا ہے مصر کے حکمران کی طرف، تو آپ سے یہ پوچھیں گے مصر کے کس حکمران کی طرف، تو آپ نے بتانا ہے عبداللہ بن ابی سرخ کی طرف۔ یا آپ سے تلاشی لیں گے، یہ خط نکلے گا اور اس خط میں اس عبداللہ بن سبا نے جو خط اس آدمی کو دیا تھا کالے غلام کو، اس میں یہ لکھا تھا، او عبداللہ بن ابی سرخ، آپ کے پاس نیا گورنر محمد بن ابی بکر آ رہا ہے، جب پہنچے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو وہاں پہ مار دو، قتل کر دو، ان کی گردنیں جو ہے نا ان کے تنوں سے جدا کر دو۔ چنانچہ وہ کالا لنگوٹیا غلام سیدھا اپنے مشن پر روانہ ہوا۔ عبداللہ بن سبا کا یہ ایجنٹ چلتا گیا، راستے میں محمد بن ابی بکر لوگ اور ان کا قافلہ جب وہاں پر جا کر اس نے وہی ساری کاروائی کی جیسے سے سبق پڑھایا گیا تھا، پٹی پڑھائی گئی تھی، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، کہا تو کون ہے، کہا میں قاصد ہوں، کس کے، عثمان کے۔ انہوں نے اس کو پکڑا، تلاشی لی، جب تلاشی لی ایک خط نکلا، خط کو جب پڑھا تو خط کے آخر میں جو مہر لگی ہے وہ مہر عثمان غنی کی ہے، اور جس سواری پہ وہ کالا غلام آیا ہے وہ سواری بھی عثمان غنی کی ہے، اور لیٹر میں خط میں لکھا ہے محمد بن ابی بکر جب آپ کے پاس پہنچ جائیں اس کو مار دو۔ محمد بن ابی بکر نے سر پکڑا
بقیہ صحابہ نے سر پکڑا، یہ عثمان ہمیں مروانا چاہتا ہے، وہ راستے ہی سے پلٹے، سیدھا گئے حضرت زبیر کے پاس، حضرت علی کے پاس، کہنے لگے یہ خط دیکھ رہے ہو، یہ کالا غلام دیکھ رہے ہو، اور یہ سواری کس کی ہے؟ علی کہنے لگے یہ تو عثمان کی سواری ہے۔ یہ مور کس کا ہے؟ اسٹیمپ؟ کہنے لگے عثمان خلیفہ کا ہے۔ کہنے لگے خط بھی پھر اسی کا ہے، پوچھو حضرت عثمان سے آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ حضرت علی گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے عثمان یہ سواری کس کی ہے؟ عثمان کہنے لگے میری ہے۔ کہنے لگے یہ مور جو ہے نیچے، یہ سائن، یہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ میرا ہے۔ فرمایا یہ خط کس کا ہے؟ فرمایا مجھے نہیں پتا۔ فرمایا تجھے کیسے نہیں پتا؟ سب نے شور شرابہ کیا، سواری تیری ہے اور مہر سٹیمپ تیری لگی ہوئی ہے، تقریر کس کی ہے؟ تو نے دیکھا نہیں ہے؟ عثمان غنی نے کہا گواہ ہے تمہارے پاس؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے نہیں پتا کس کی ہے، جو پتا ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ سب نے کہا اگر ہم مانتے ہیں آپ کی نہیں ہے، لیکن یہ جو مروان ہے تیرا خاص الخاص، تیرا مشیر، تیرا درباری، یہ اس نے ہمیں مروانا چاہا ہے، یہ خط اس نے لکھا ہوگا، اور چونکہ آپ کے دربار میں رہنے والا ہے، آپ کا چچا زاد ہے، یہ مور بھی اس نے لگائی ہوگی، ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کی گردن مارتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا گواہ کدھر ہیں؟ صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا جب تک گواہ نہ ہو، شرعی گواہ۔ سب نے کہا دے دو، یہ قرائن اور یہ علامتیں ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خط اس نے لکھا ہے، مروان نے لکھا ہے۔ عثمان غنی کہہ رہے میں کیسے تمہیں دوں؟ چنانچہ اب عبداللہ ابن سبا کو مزید آگ کے شعلے بھڑکانے کا موقع ملا۔ کہنے لگے او محمد بن ابی بکر، آپ کو مروانے کے لیے ساری سازش عثمان نے تیار کی ہے۔ او علی، آپ کو پتہ نہیں ہے ہم جو کہتے تھے یہ عثمان اپنوں کو نوازتا ہے، صحابہ کرام کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن سبا اس یہودی نے ایسی جال چلی، مسلمانوں کے دو گروپ بن گئے۔ اس میں جو اصل ساسیوں کا جو اصل ٹولہ تھا وہ یہودی تھے، 900 یہودی اس میں تھے۔ بقیہ کون تھے؟ وہ مجرم جن کو سزا دی گئی تھی، وہ لوفر لفنگے جو عثمان غنی سے بغض رکھنے والے تھے، اور کچھ سادہ لوگ مسلمان، بڑے صحابہ اور صحابہ کرام کی اکثریت، سب کے سب عثمان غنی کے ساتھ تھے۔ سمجھیے میری بات، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، سمجھتے تھے عثمان سچا ہے۔ یہ اندر یہ ساری کاروائی عبداللہ بن سبا اس یہودی کی ہے۔ حضرت علی کہنے لگے عثمان یہ عبداللہ بن سبا نے بہت سارے گندے انڈے ڈالے ہیں اور یہ ہمارے اندر خرابی پیدا کر رہا ہے، اجازت دو ہم ان کا کام تمام کرتے ہیں۔ عثمان غنی نے کہا صبر کرو، نہیں یہ اجازت نہیں دیتا، آج جیسے جمعے کا دن ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوالحج کا مہینہ ہے، عثمان غنی نے عبداللہ ابن عباس کو حاجیوں کا امیر بنا کر حج کے لیے بھیج دیا۔ کثیر تعداد میں صحابہ کرام حج کے لیے چلے گئے۔ اب ان بے ایمانوں کے لیے، یہودیوں کے ایجنٹوں کے لیے، ساسی عناصر کے لیے، بلوائیوں کے لیے موقع آ گیا۔ عثمان غنی مسجد میں ہوں گے، عثمان کے حمایتی کم ہوں گے، ہم سب یہاں پہ جا کے جتھوں کی شکل میں بیٹھتے ہیں، پہلی صف میں، دوسری میں، مختلف مقامات پہ بیٹھیں گے۔ جب عثمان منبر پہ بیٹھیں گے ہم عثمان کے اوپر وار کریں گے، ہم تقریر کرنے نہیں چھوڑیں گے۔ عثمان غنی منبر پہ آ گئے، اب وہ سارے چہرے ساسی عناصر نیچے بیٹھے ہیں۔ ایک اٹھا عثمان غنی سے کہنا عثمان ہم تجھے جمعے کی تقریر کرنے نہیں دیں گے۔ عثمان غنی کہنے لگا حضور کی مسجد ہے، مسجد نبوی، زور سے مت بولیے، حضور نبی کریم کی مسجد کے آداب خیال رکھیے۔ انہوں نے کہا کوئی خیال نہیں ہے۔ عثمان کے ہاتھ میں وہ عصا تھا جو رسول اللہ خطبہ دیتے تھے اس پہ ٹیک لگاتے تھے، پھر حضرت ابوبکر کے پاس منتقل ہوا، پھر عمر کے پاس منتقل ہوا، پھر عثمان کے پاس آیا۔ ایک بدبخت اٹھا، اس نے وہ عصا لی اور یوں سے توڑ دیا، پھر عثمان کو داڑھی سے پکڑا، نیچے کھینچا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
82 साल के बूढ़े हैं, नीचे गिरा दिया। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को पत्थरों से इतना मारा गया, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में बेहोश हो गए। बुलवाई जब चले गए तो चंद हजरात साहबा किराम आए, उन्होंने उस्मान गनी को उठाया और घर ले गए। समझिए बात, उस्मान गनी की शहादत का वाकया समझना तारीखी रिवायात में बड़ी पेचीदगी है। मैंने उसमें से जो सही रिवायात हैं उसका खुलासा आपके सामने रख रहा हूं। उस्मान गनी को जख्मी हालत में, बेहोशी की हालत में उठा के उनके घर मुंतकिल कर दिया गया। जब घर लेकर जाया गया, थोड़ी देर बाद उस्मान होश में आए। वो सारे बदमाश गली में खड़े, एक ने ऐलान किया, उस्मान सुन, आज के बाद तेरे ऊपर मस्जिद नबवी का दरवाजा बंद है, नहीं आएगा मस्जिद में नमाज पढ़ने पढ़ाने के लिए। फिर ऐलान हुआ, उस्मान घर से बाहर कदम रखने की तुझे इजाजत नहीं है। ये ऐलान सुना हजरत अली ने, हजरत जुबैर ने। सहाबा गिरती हैं, ऐसा नहीं है सहाबा किराम बुज़दिल थे, उस्मान को अकेला छोड़ा था। उस्मान नरम मिजाज थे, लड़ाई पसंद नहीं करते थे, सुलह करने वाले थे, अमन वाले थे, मिजाज में नरमी थी। अली आए कहने लगे, उस्मान इजाजत दो, इनका काम तमाम करने के लिए चंद नौजवान काफी हैं। उस्मान कहने लगे, अली सब्र कर, नहीं, लड़ाई की इजाजत नहीं है। मैं हजूर के हरम मदीने को खून से रंगीन नहीं करना चाहता। सारे बदमाश 900 के 900 बाहर खड़े हैं। सादा लोग, चंद जज्बाती किस्म के मुसलमान भी साथ हैं। गेम ऐसी है, साजिश ऐसी किसी ने तैयार की है कि हकीकत का पता नहीं चल रहा। उस्मान जालिम शो हो रहा है, उस्मान गलत बज़ाहिर नजर आ रहा है, दर हकीकत मामला यूं नहीं है। दिन गुजरते गए 40 दिन हो गए। 40 दिन हो गए। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास न खाने की चीज है न पानी है। हज़रत उस्मान ने किसी तरीके से अली को पैगाम भेजा, अली प्यास से बुरी हालत है, पानी का कोई इंतजाम कीजिए। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मटके को सर पे उठाया, पानी से भरा हुआ लाया। सुनिए, जब उस्मान के महल के करीब पहुंचे, उन्हीं साजियों ने नेजा मारा और वो मटका 2 टुकड़े हो गया, पानी नीचे सारा जाया हो गया। हज़रत अली ने अपनी पगड़ी को यूं उतारा, उस्मान की चारदीवारी के अंदर फेंक दिया। ये अलामत इस बात की थी, उस्मान मैं अली पानी लाया था, मैंने वादा पूरा किया है, लेकिन पानी पहुंचा नहीं सकता, क्या करूं? आप शेर खुदा को लड़ने की इजाजत भी नहीं दे रहे हैं। शेर खुदा के हाथ खलीफा के सामने बंधे हुए हैं, हुक्म के सामने सर तस्लीम हमें प्यास भी है, और ये बदमाश शेर खुदा के सामने कैसे आ सकते हैं? लेकिन हुक्म दो, इनके सर तनों से जुदा करने के लिए अकेले हजरत अली भी काफी हैं, मजबूर हैं। उस्मान कह रहे, अली हथियार नहीं उठाना, ये गुलाम थे, मानने वाले थे। इशारा तो उठो, ये उठ जाते थे, इशारा होता था बैठ जाओ, ये बैठने वाले थे। सहाबा किराम परेशान है। एक सहाबी हज़रत अमीर मुआविया ने दिमिश्क के हाथ में कहा, उस्मान इजाजत दो, मैं काफिला लेके आता हूं, इनका काम तमाम कर दो। उस्मान ने कहा, अमीर मुआविया आराम से बैठ, मैं हजूर के मदीने में खून खराबा नहीं चाहता, ये मेरी जान लेना चाहते हैं, जान दे दूंगा, मैं लड़ने वाला नहीं हूं। मुगीरा बिन शोबा आगे एक सहाबी हैं, कहने लगे, उस्मान तेरे लिए 3 रास्ते हैं, या तो हमें इजाजत दो, हम बड़े परेशान हैं, ये जो हमारे बच्चों के मुकाबले के नहीं है, इनके लिए हम काफी है, आपने हमें हाथों पांव से बांध दिया है, मत लड़ो, आप हमें कह रहे हैं, इजाजत दो, या तो हमें लड़ने की इजाजत दो, या ऐसे करो मक्का की तरफ हिजरत कर जाओ, या शाम अमीर मुआविया के पास जाओ। उस्मान गनी कहने लगे, मैं मदीना मुनव्वरा से किसी जगह जाने के लिए तैयार नहीं हूं। रही ये बात कि मदीने में मैं आपको लड़ने की इजाजत दूं, ये मेरे प्यारे महबूब का शहर है, यहां मेरे प्यारे नबी के प्यारे कदम लगे, मैं यहां पे मुसलमानों का खून खराबा नहीं करना चाहता। सहाबा परेशान, क्या किया जाए? 40 दिन गुजर गए। हज़रत अली घर की तरह लौटे, अपने बेटे हसन को कहा, हसन बेटा उठ, हुसैन उठ, अबू हुरैरा को उठाया, उठ,
اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ بن زبیر نے اپنے بیٹا عبداللہ کو بلایا, اٹھ. یہ نوجوانوں کا ایک دستہ تیار ہوا, کہا جاؤ عثمان کے دروازے پہ پہرا دو. عثمان کے دروازے, ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے, تم نوجوان ہو, کہیں عثمان کو نقصان نہ پہنچا دے. یہ حسن, حسین, عبداللہ بن زبیر, ابو ہریرہ اور مروان بن حکم, یہ لوگ آئے, انہوں نے جتھا بنایا خلیفہ کے گھر کے سامنے. اب ادھر سے 900 وہ یہودیوں کے 87 تولے کے کھلے ہوئے عناصر ہیں, اور سادہ لو عوام اور قبائلی عصبیت کے شکار افراد وہ بھی ہیں. ادھر چند لوگ ہیں, ان میں مین دروازے سے انٹر ہونا چاہا. شیر خدا کا بیٹا ہے حسن, شیر خدا کا بیٹا ہے حسین, خالو کے دروازے پہ ہے, رقیہ کے شوہر نامدار کے دروازے پہ ہیں, ام کلثوم کے شوہر نامدار کے دروازے پہ ہیں, حضور کے پیارے عثمان کے دروازے پہ ہیں. کہنے لگے آؤ, ہماری ماں کا نام فاطمہ ہے, میرے ابو کا نام شیر خدا علی ہے. لڑتے گئے, بہت ساروں کو زخمی کیا, جنت کے پھولوں کی انگلیاں زخمی ہو گئی. سمجھ گئے سامنے سے عثمان کے پاس پہنچنا ناممکن ہے. بیک کی سائیڈ پہ, پیچھے کی طرف سے عقب والی سائیڈ پہ انہوں نے نقب لگایا, سوراخ کیا, وہاں سے اندر انٹر ہوئے ہیں. سب سے پہلے پیچھے کی طرف سے آنے والے آدمی کا نام محمد بن ابی بکر ہے. وہی آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. سازش بہت بری چیز ہے جو سگے بھائیوں کو بھی دست و گریبان کر دیتی ہے. وہ خط لکھا تھا عبداللہ بن سبا نے, کیا لکھا تھا, محمد بن ابی بکر پہنچ جائے تو مار دو. اب سارا یہ الزام حضرت عثمان پہ تھا نا. وہ اندر جب انٹر ہوئے, دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن کریم ہے, تلاوت کر رہے ہیں. 40 دن ہو گئے, کھایا پیا کچھ نہیں ہے, روحانی غذا, قرآن کی تلاوت کی غذا استعمال کر رہے ہیں. محمد بن ابی بکر آئے, جب انہوں نے اسے مارنے کا ارادہ کیا, عثمان غنی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, کہنے لگے برخوردار, تو میرے پیارے دوست ابو بکر کا بیٹا ہے نا, تیرے اندر ابو بکر کا خون ہے. تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی لکھتے ہیں ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر سے عثمان نے جب کہا, اوے محمد, کیا آج تیرا ابو بکر زندہ ہوتا, تو جو میرے ساتھ رویہ کر رہا ہے وہ تجھ سے خوش ہوتا. جملہ سننا تھا, محمد بن ابی بکر کے اوپر کپکپی طاری ہو گئی, پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے بالکل ہاتھ نہیں ڈالا, باہر نکل گئے. ایک بدبخت جسے تیار کر دیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرے گا, اس کا نام رومان ہے. رومان نامی آدمی پیچھے سے انٹر ہو کے عثمان غنی کے پاس آیا, ہاتھوں میں لوہے کا ایک گز پکڑا ہوا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پہ دے مارا. پیچھے سے ایک اور بدبخت پہنچا جس کا نام عبد الرحمن بن غاف کی ہے. عبد الرحمن بن غاف کی, اس کے پاس بھی لوہے کی گز ہے. وہ آئے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا. عثمان اکیلا ہے. حضرت حسن حسین اور ابو ہریرہ عبداللہ بن زبیر مین دروازے پہ, اور یہ پیچھے سے آئے ہوئے, ان کو پتہ نہیں ہے اندر کیا ہو رہا ہے. عورتیں زنان خانہ میں ہے, کسی کو علم نہیں ہے. تیسرا بدبخت آیا جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں الموت الاسود لکھا ہے, کالی موت. یہ آیا اور اس بدبخت نے عثمان غنی رضی اللہ کے سینے پہ چڑھا, ایک خنجر لیا اور اوپر سے دبایا, خنجر آر پار ہو گیا. عثمان غنی کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا. قرآن کریم کی آیت کے اس ٹکڑے پہ جا کے گرا, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. عثمان غنی جام شہادت نوش کر گئے. یہ 18 ذی الحج کی تاریخ تھی. ادھر جب اس آواز کو سنا تو زنان خانے سے حضرت نائلہ عثمان کی گھر والی دوڑ کے آئی اور اس کی بچیاں دوڑ کے آئی. دیکھا باپ شہید پڑا ہوا ہے. 82 سالہ عثمان غنی کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے. بلوائیوں نے ایسا ماحول بنایا ہے, پورے مدینے میں ایک فتنہ برپا ہے, الفتنۃ الکبریٰ, بڑا فتنہ, کوئی گھر سے باہر آ ہی نہیں سکتا.
دن گزر رہے ہیں، عثمان غنی کے میت پڑی ہوئی ہے، نہ کفن ہے نہ دفن ہے۔ بی بی نائلہ فرماتی ہیں میں پریشان ہو گئی، کیا کیا جائے؟ فرمایا جب شام کا وقت ہوا دروازے پہ ٹھک ٹھک کی آواز آئی، میں نے سمجھا کوئی خیرخواہ آ گیا ہوگا، اسے پتہ چل گیا ہوگا عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں اور اس کے کفن دفن کا تجہیز و تکفین کا انتظام ہو جائے گا۔ فرمایا میں نے دروازہ کھولا، ایک بدبخت آیا، عثمان غنی کے قریب آیا اور عثمان غنی کے چہرہ مبارک پہ اس نے تھپڑ دے مارا اور وہاں سے نکل گیا۔ فرمایا میں روتی گئی، الہی کیا کیا جائے؟ آج عثمان بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارے پریشان ہیں، کوئی آ ہی نہیں سکتا، حالات ایسے ہیں۔ اور عثمان غنی نے وصیت کی تھی لڑنا نہیں ہے، لڑے بغیر کیسے اندر آیا جائے؟ اب علی شیر خدا ہے، حسن حسین ہے، سارے صحابہ ہیں، صحابہ بزدل نہیں تھے اور نہ ہی منافق تھے، عثمان پہ جان دینے والے تھے، لیکن عثمان نے ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا، تو لڑنا نہیں ہے۔ اب لڑے بغیر کیسے لاش کو نکال لیں؟ چنانچہ حضور کی پیاری زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا مسجد نبوی سے، اگر عثمان غنی کے جنازے کا انتظام نہ ہو جائے، شام سے پہلے حضور کا حرم، حضور کی زوجہ مدینہ کی گلیوں میں نکلے گی، پھر خود عثمان کا جنازہ اٹھائے گی۔ یہ بات سنی بہت سارا کا جوش ٹھنڈا ہو گیا اور انہوں نے شرائط لگا لی، عثمان کا جنازہ اٹھایا جائے گا، لیکن رات کو اٹھایا جائے گا، دن کو نہیں، شام سے نہیں پڑیں گے، 4 آدمی صرف کندھا دیں گے، بقیہ نہیں ہوں گے۔ رات کے وقت عثمان غنی کا جنازہ اٹھا دیا گیا، رات کے وقت، ہفتے کی رات ہے، اٹھا دیا، 4 آدمیوں نے کندھا دیا ہے۔ کندھا دینے والوں میں سے ایک نام علی کا ہے، کندھا دینے والوں میں سے ایک نام حسن کا ہے۔ آج کا چوڑا چمار بے ایمان جو جس صدی کا صحابہ کا دشمن کہہ رہا ہے علی اور عثمان میں بغض تھا، حسن اور عثمان میں بغض تھا، تو اس بے ایمان سے پوچھا جائے عثمان غنی کے دروازے پہ پہرے دینے والے حسن حسین کون تھے؟ عثمان کے جنازے کو کندھا دینے والا کون تھا؟ عثمان کے لیے پانی لانے والا کون تھا؟ یہ ان بے ایمانوں کی خرافات ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو جب لے جایا گیا، ان بدبختوں نے عثمان غنی رضی اللہ کے جنازے بھی پتھر مارے، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اس کی وصیت کے مطابق حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ شہادت، المناک واقعہ۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کی محبت اور عظمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔